ڈفرنٹ طرح کے شک ہیں. اسی طرح سے بچوں پہ شک کرنا کہ یہ کوئی غلط حرکتیں کرتے ہیں, یہ جب ہم گھر نہیں ہوتے دوستوں کو بلا لیتے ہیں, یا یہ کوئی ڈرگ یوز کرتے ہیں, یا یہ پیسے غلط استعمال کرتے ہیں. اس طرح کے شک بھی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. خاص طور پہ جن میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے وہ اولاد کو اپنی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا شک ہے. ہمارے پاس تو اتنے پیشنٹس آتے ہیں اس کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور 90% پتہ کیا کس پہ شک کرتے ہیں؟ کزنوں پہ. کزنوں پہ. اب ہوتا کیا ہے, فرینک کہہ لیں, یہ دیکھیں شادی ہے, ایک فنکشن ہو رہا ہے, اب تصویریں میں اور آپ کھڑے تصویر کھنچوا لی. اب ہمارے ذہن میں تو کوئی ایسی بات نہیں نا, اس نے تصویر کھینچ دی ہے, میں اور آپ کھڑے ہیں, 2 کھڑے ہیں, 3 کھڑے ہیں, 4. اب جو البم میں اچھے ادنا کھڑی ہے, فوراً یہ ادنا کھڑی. بھائی شادی تھی, تقریب تھی, کہیں کوئی بھی کھڑا ہے, فوٹوگرافر ہی بس کا کہہ دیتے ہیں ایسی ذرا سامنے کھڑی ہوئیے گا. اس میں کیا شک کی نہیں, اتنا بڑا حساس کی گل کر اس سے. اور یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہمارے پاس پیشنٹ ہیں, ان کا ایگزیکٹ یہی پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جو میری بیوی ہے وہ مجھ سے زیادہ میرے کزن کو پسند کرتی ہے. جب ان سے پوچھتا ہوں کیسے, اب وہ یہ نہیں بتاتے کہ میں نے ان کو کہیں دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں وہ تو جی میرے کو پیسے زیادہ ہیں, اس کے پاس گاڑی بڑی ہے. اب وہ خود ہی کمپلیکس کا شکار ہیں, انفرائٹی کا. اچھا جب وہ انفرائٹی کا شکار ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ یہ چیزیں اس کے پاس زیادہ ہیں لہٰذا میری بیوی. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی نے کبھی آپ سے کہا کہ آپ پیسے کم دیتے ہیں, گاڑی چھوٹی ہے, گھر ٹھیک نہیں ہے, کپڑے اچھے نہیں ہیں, شاپ ہے؟ کہتے نہیں. پھر آپ نے نہیں جی مجھے لگتا ہے وہ جب آتا ہے نا میری بڑی خوش ہوتی ہے. اچھا میں نے کہا خوش ہوتی ہے تو اس سے پھر کیا کرتی ہے؟ کہتی کھانے بناتی ہے. میں کہا اگر کوئی اور آ جائے تو نہیں بناتی؟ کہتے نہیں وہ بھی بناتی ہے لیکن اس کو دیکھ کر ذرا زیادہ خوش ہوتی ہے. میں نے کہا یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان کی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ, گفتگو, شوق ایک جیسے ہوں. نہیں اسی کے ساتھ کیوں ہے؟ میں نے کہا جی اس لیے ہے کہ آپ کا بھی اپنے دفتر میں کسی کے ساتھ بہت اچھا ہوگا, کسی کا بہت کم ہوگا. اچھا اس سے ہوگا جو سملیرٹیز ہوں گی, برا اس سے ہوگا جس کے اندر آپ ڈفرینسز ہوں گے. وہ کہتے نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن سر میں نے اس کے چہرے پہ خاص چمک دیکھی ہے. میں کس کے؟ دونوں کے. میں نے کہا آپ نے کبھی الگ ان کو دیکھا, کبھی ان کو چیٹ پکڑی, کبھی ان کو کہیں ملتے دیکھا, کبھی بیوی آپ سے بغیر پوچھے باہر گئی ہو, کبھی بغیر پوچھے آپ کے گھر. یعنی ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اس کو لاجک سمجھیں. وہ ساری لاجک سمجھ کے کہتے ہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک کہتے ہیں لیکن سر جی ہے صحیح کچھ. اللہ پھر بھی ماننے کو یہ ہے اللاجیکل شک. اللاجیکل شک کہ جب آپ کو پتہ بھی ساری باتوں کا ہے اس کے باوجود. پھر میں نے ان کو ایک اور کہا, میں نے کہا سر آپ اکثر ملک سے باہر جاتے ہیں, بیوی آپ کے ساتھ جاتی ہے, اگر یہ اس کزن کے ساتھ اٹیچ تھی تو پھر جب آپ باہر جاتے ہیں 2-2 3-3 مہینے کے لیے اس وقت کزن تو نہیں ہوتا, پھر اتنی خوش کیوں رہتی ہے آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں یہ گل تھوڑی ویسے ٹھیک ہے وہ تو واقعی نہیں میں دیکھا لیکن پھر کر لیکن سر جی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا سر تھوڑا بہت تو ہوگا سر. اب اس سے بات تو کریں. جب بیوی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے جی میرے تو خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں جو آپ کر رہے ہیں نا, یہ میرے تو ذہن میں بھی کہیں نہیں آئی. میں تو حیران ہوں کہ میرے میاں یہ کہہ رہے ہیں, یہ سوچتے ہیں میاں میرے. اور پھر وہ آگے سے پتا چلا کہ وہ کزن بیوی کا نہیں ہے, بیسیکلی وہ میل کا ہے. وہ کہتی جی میں تو اس لیے عزت کرتی ہوں کہ ان کا بھائی ہے, ان کا کزن ہے اور وہ اچھے گھر سے ہے, وہ فیل نہ کرے کہ ان کے گھر آیا ہوں مجھے کوئی اچھی ریفریشمنٹ نہیں ملی. میں ان کی عزت کے لیے اس کی ریسپیکٹ کرتی ہوں اور یہ مجھے اس طرح سے کہہ رہے ہیں. کتنی غلط بات ہے. اچھا ایک میں نام نہیں لیتا, اگر وہ سن رہے ہیں تو معاف کیجیے گا, میں نے آپ کا نام نہیں لیا کہیں. اب وہ ان کو یہ ہے کہ میری جو بیوی ہے نا وہ میری انسلٹ کر دیتی ہے اور جو اس بیوی کے بھائی ہیں, بھابھی ہیں, نندے ہیں, دیور ہیں, ان کی رسپیکٹ کرنی شروع کر دیتی ہے میری موجودگی میں اور مجھے ڈاؤن کر دیتی ہے. اصل کیا کہ میں نے کیا کہتا جی میں کرسی بیٹھ, آپ ساتھ والی پہ ہو جائیں, ادھر بھائی جن کو بیٹھنے دیں, آپ ادھر ہو جائیں. کہتا مجھے لیٹ ڈاؤن کرتی ہے. میں نے ان کی وائف سے ایک جگہ ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ بھابھی باتوں میں جیسے طریقے سے ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ناٹ ایز اے سائیکولوجسٹ. تو انہوں نے کہا بھائی بالکل ایسا واقعہ ہوا, وہ ان کے بہنوئی ہیں, ان کے بہنوئی, میرے نہیں, ان کے بہنوئی کی عزت میں نے کہا کہ یہ مین چیئر ہے, جیسے ہمارا ہوتا ہے نا 4 چیئر ادھر 4 ادھر, ایک مین ہوتی ہے, یہ وہاں بیٹھے آ کے. وہ بڑی بہن کے خامند ہے تو میں نے سے کہا کہ آپ یہ چیئر نا بھائی جن کو دے دیں. وہ بڑی بہن کے خامند ہے تو ذرا ان کو لگے گا کہ میں چیئر کر رہا ہوں نا پورے کھانے کو, تو آپ ادھر ہو جائیں. اس کے اوپر انہوں نے مجھے 3 دن ہو گئے بلایا نہیں کہ تمہارا کیا اس کے ساتھ ہے بہنوں سے. کہتے میں ان کی بہن اور ان کی عزت کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرتی ہوں. اس طرح جب ان کے والد والدہ آتے ہیں تو میں ان کے والد کے لیے کہتی ہوں کہ آپ ایسے کر کے نا کھانا پہلے ابو کو دے دیں. یہ کہتے ہیں میں پا رہا نا کھانا ابو لے لیں گے.
میں کہتی ہوں نہیں پہلے ابو کو دے دیں. ہاں، یہ ہاں. بعد میں کے اندر 6 دن مجھ سے بات نہیں کرتے. اللہ. یعنی شک دیکھیے نا کتنی چھوٹی چھوٹی چھوٹی. چھوٹی باتوں پہ مسئلے مسائل بنانا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے اصل میں شک, اس کی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈسسیٹسفیکشن ہے لائف کے اندر, کہیں ڈسکشن نہیں ہے, کہیں کوالٹی ٹائم نہیں ہے. اچھا ہم وقت گزارتے ہیں اس میرا, کوالٹی ٹائم نہیں گزارتے, ٹائم پاس کرتے ہیں. ٹائم پاس کرتے. ایک چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں لیکن اچھی گفتگو نہیں کرتے, اچھا ٹائم نہیں دیتے ایک دوسرے کو, واک پر نہیں جاتے, می ٹائم جسے کہتے ہیں اپنا وقت وہ نہیں ہم نکالتے, ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھاتے ساتھ بیٹھ کے. اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ شک کی چیزیں بڑھنا شروع ہو بڑھنا جاتی شروع ہو ہیں. جاتی ہیں. بالکل. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک اس طرح سے لے کے چلنا چاہیے کہ ماحول میں واقعتاً وہ ساری باتیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہوں گی, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس ماحول کی ہر بات کو میرا بیوی, میرا ہسبینڈ یا میرے بچے ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت اس طرح کے لقمے سے کی ہے, ایسی خوراک اسے دی ہے, ایسا ماحول اسے دیا ہے کہ برے سے برا ماحول بھی ہو میرا بچہ اس سے نکل کر باہر آ جائے گا. اعتماد رکھنا چاہیے. پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بچے کے اندر نہ بھی ہو یہ بات, جو ہی آپ اعتماد کرتے ہیں تو بچے باقاعدہ آپ کو وہ شو کر کے دکھاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. مثلا کئی جگہ میں نے دیکھا کہ آگے وہ کہتے ہیں جی میں سوچتا ہوں میں مر گیا تو کیا ہوگا, شک ہوتا ہے نا, میں مر گیا تو میرے بچے نہیں, وہ تو گھر ہی نہیں چلا سکتے. اس مرد کو جب ہفتہ 10 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا, کورس پہ, ٹریننگ پہ, ڈیوٹی پہ, واپس آ کر انہوں نے دیکھا کہ ان سے بہتر گھر چلایا ان کے بیٹے اور بیٹی نے. کیا سوچ کر کہ باپ گھر پہ نہیں, ہمیں رسپانسبلٹی تھا. جب وہ تھے پہلے خود ہی آپ بچوں کو کام نہیں کرنے دیتے, خود سارے کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی بچوں کی صلاحیت نہیں, شک کرتے ہیں ان پر. اب آپ گئے, بچے کو پتا تھا کہ باپ نہیں ہے, اس نے وہ رسپانسبلٹی آپ سے اچھی نہیں پائی. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. ایک کلینک میں بیٹھا تھا, ایک حاضر سروس فوج کے بریگیڈیئر لیول کے بندے, ان کی بیوی, ان کا بیٹا تشریف لائے. نہایت خوبصورت بیٹا, نہایت خوبصورت, مطلب دیکھ کے اس کو لگا کہ یار یہ ہونا چاہیے بیٹا. مطلب میں دیکھ کے متاثر ہوا کہ بیٹا کتنا ڈریسنگ, بیٹے کی سینس, گفتگو, پرسنالٹی. اب مجھے حیرت ہوئی جب بریگیڈیئر صاحب نے کہا یہ بڑا بدتمیز ہے, بچہ پاس بیٹھا ہے, ماں اس کی, یہ بڑا جی بدتمیز ہے, اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جی, یہ اس کو کام کہیں آگے سے جواب دیتا ہے, اپنی ماں کے آگے بولتا ہے, یہ کرتا, مطلب جو انہوں نے کہنا. اب میں بچے کو, بچہ نا بڑا بے چین سا پڑا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ باہر بیٹھیں, میں بچے سے بات کرتا ہوں. وہ باہر گئے. میں نے کہا بیٹے, پہلی سچی بات میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا یار میرا بیٹا بھی ایسے ہونا چاہیے. بیٹا آپ کا لباس, آپ کی ڈریسنگ, آپ کی سینس, چیئر پہ بیٹھنا, اجازت لینا, سلام کرنا, مجھے بہت اچھا لگا. میرا اتنی بات کی اس نے رونا شروع کر دیا. میں اٹھا, میں اس کو سر پہ, میں کہا, کہتا ہے زندگی میں مجھے میرے باپ نے آج تک یہ لفظ نہیں بولے جو آپ نے مجھے بولے سر. سو ایموشنل سر. میں کہتا ہوں اتنا رویا, میری بھیگ گیا, میرا کوٹ بھیگ گیا. کہتا ہے سر میرے باپ اور ماں نے زندگی میں اتنے لفظ نہیں بولے جو آپ نے 1.5 منٹ میں میرے لیے بولے ہیں. اور پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا. کہتے سر رمضان کی بات ہے, اسی رمضان کی, ابو گئے ہوئے تھے, ماں نے کہا کیلے لا دو, میں نے فروٹ چاٹ میں ڈالنے, افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا. میں گیا ہوں, میں کیلے لے کر آیا ہوں. ماں نے کیلے دیکھ کر, یہ کیلے کھانے والے ہیں, اندھے ہو تم, آنکھیں نہیں ہیں تمہاری, سارے گلے ہوئے ہیں, یہ تم الو کے پٹھے ہو, فلاں ہو, یہ ہو. کہتے بولنا شروع کر دے. کہتا سر میں چپ کر گیا. چلیں, کہتا یہاں تک بات ہوتی کوئی بات نہیں, پاپا آئے ہیں, اینو کیلے لین دا نہیں پتا, اینو کم دا نہیں پتا, اینو کم کے نہ بدتمیزی کردا ہے, اینو اج کیلے لین پہ جا, گلے ہوئے کیلے لایا, فلاں کر دیا. شک کا اظہار کیا اس بچے پر. کہتا ڈاکٹر صاحب میں نے سوچا آج کے بعد میں نے کام ہی نہیں کرنا. جب میں کام کروں یہ شک کرے مجھ پر تو مجھے کیا ضرورت ہے. میں نے کہا بیٹے 1 منٹ ٹھہرو, یہیں رک جاؤ, تم باہر جاؤ, مریضوں کو اندر بھیجو. مریض والدین تھے. میں نے کہا بیٹا تم باہر جاؤ, ان کو بھیج کے میں دونوں کو بلا لیا. اب سوال سنیے گا کیسا, شک دور کرے. میں نے کہا خاتون سے, میں نے کہا 6 کیلے کتنے کے آتے ہیں. اسے سمجھ آ گئی کہ واقعے کی طرف اشارہ. میں نے کہا 6 کیلے کتنے کے آتے ہیں. کہتی سر پتہ نہیں کیا ریٹ ہے لیکن 100-200 روپے کے ہوں گے. میں نے کہا 1 بار غلط لایا, 2 بار غلط لاتا, 3 بار غلط, 4 بار, 5 بار, 6 بار, کتنا نقصان ہوتا. کہتی 1000-1200 کا. میں نے کہا 1000-1200 بچا لیا, بچہ خراب کر لیا. کتنی بار غلط لاتا, کتنی بار غلط لاتا. میں نے اس کے والد سے کہا بریگیڈیئر صاحب بچے کو کیلے خریدنا سکھایا تھا. کہتے سر اس میں سکھانے کی کیا بات ہے, جوان ہے پتہ. آپ کو کسی نے گوشت لینا سکھایا تھا. کہتے میرے والد نے. میں نے کہا آپ کو بتایا تھا کس جگہ کا گوشت لیتے ہیں. کہتے جی بتایا, میں ساتھ لے کے جاتے تھے. آپ کبھی بیٹے کو لے کر گئے ہیں بیٹا بریڈ خریدنی ہو کہاں سے لیتے ہیں, ڈیٹ کہاں دیکھتے ہیں, کیلے خریدنے ہو, سیب خریدنے ہو, مینگو. کہتے نہیں.
ذمہ داری آپ نے پوری نہیں کی, شک بچے پہ کر رہے ہیں. پہلی دفعہ زندگی میں لینے گیا, کیا ہوا غلط لے آیا تو آپ کہتے بیٹا کوئی بات نہیں, یہ لے آئے ہو, آئندہ ایسے کر کے چیک کرتے ہیں. اگلی دفعہ ساتھ لے جا کے بتاتے بیٹے ایسے چیک کرتے ہیں, بیٹا بچ جاتا آپ کا. 100 200 500 1000 کے لیے بچے کی صلاحیتوں کو آپ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. شکر ہے پڑھے لکھے تھے, ان کو بات سمجھ میں آ گئی. آج وہی بچہ میڈیکل کالج میں ہے. ماشاء اللہ.